تو خدا را کسی بھی پیشاور بھکاری کو نہ دیں، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ وہ تو جہنم میں گر رہا تھا، تو نے اس کو مزید دھکا کیوں دیا جہنم میں جانے کے لیے؟ اور بھیک مانگنے کی کس کو اجازت ہے؟ علماء واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو وہ بھیک مانگ سکتا ہے، بس جس کے پاس اگلے وقت کا 2 روٹی ہے وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ تو یہ جو روڈوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں ان کے پاس تو 6 مہینے کا راشن ہوتا ہے، ان کو کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ آپ اگر گناہ پہ معاون بنیں گے، قرآن میں آ گیا کہ گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم بعضوں کا بیچارہ کیا کرے گا، اس کو دے دیتا ہوں۔ بھائی تم دے رہے ہو تو تمہیں کراچی میں اتنے بھکاری نظر آتے ہیں، تمہیں دبئی میں نظر نہیں آئیں گے، تمہیں باہر ممالک میں نظر نہیں آئیں گے، تو کیا وہاں پہ بھکاریوں کو بھیک نہیں ملتی تو وہ مر جاتے ہیں؟ نہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پہ سگنلوں پہ اپنے توہمات کی وجہ سے اس کو نہیں دوں گا، یہ بد دعا کر دے گا، یہ فلانا کر دے گا، اس کو دے دیتا ہوں، میرا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تو بیٹا ہو جائے گا۔ بھائی یہ گناہ میں مدد کی جا رہی ہے، اس کا صرف وبال آئے گا تم پر، اس کی کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ تم پیشاور بھکاریوں کو دے کے انہیں جہنم کے قریب کر رہے ہو، تو گناہ میں کبھی کسی کی معاونت نہ کریں۔ یہ پیسہ دینے والا بندہ بھی میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ مسلم سوسائٹی کو میں نے حکم دیا تھا کہ تم بھیک نہ مانگو، اپنی عزتیں ادھر رکھو۔ لوگ اپنی عزتیں نیلام کر رہے تھے اور تم بھیک دے دے کے ان کی عزتیں خرید رہے تھے۔ تم نے لوگوں کو ذلیل و رسوائی پر مجبور کیا، تم بھیک نہ دیتے یہ سارے کام کرنے لگ جاتے۔ تم نے اس کلچر کو بڑھاوا دیا ہے، یہ میدان محشر میں ہم سے سوال ہوگا۔ ہم لاکھ دفعہ چیخ چیخ کے منع کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ پتہ نہیں کن توہمات کا شکار ہیں کہ ان کو دیے جا رہے ہیں، اور ان کی انڈسٹری دن بدن پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے اور حضور سے سوال کر لیا، مانگ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صرف 2 چیزیں ہیں گھر کے اندر، ایک پیالہ ہے اور دوسرا ایک چادر ہے جو میں سوتے وقت اوڑھتا ہوں، بس یہ 2 چیزیں ہیں۔ حضور نے مانگنے کو کس قدر ناپسند فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ صرف تمہارے پاس 2 چیزیں ہیں، جاؤ گھر جاؤ اور 2 چیزیں لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے گھر پر، ایک پیالہ اور ایک موٹی چادر لے کر آئے، حضور کو دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور صحابہ کو فرمایا کون ہے جو یہ 2 چیزیں مجھ سے خرید لے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 1 درہم کے بدلے یہ خریدتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ ریٹ لگائے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ 2 چیزیں میں 2 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ تو حضور نے پھر وہ ایک پیالہ اور ایک چادر ان صحابی کو دی، 2 درہم ان سے لیے، یہ 2 درہم اس بندے کو دیے جس نے سوال کیا تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا 1 درہم کا گھر کے اندر راشن لے کر جاؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو اور میرے پاس آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلہاڑی کے اندر جو دستہ ہوتا ہے وہ اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ جنگلوں کا رخ کرو اور 15 دن تک مجھے یہاں پر نظر نہ آنا، 15 دن کے بعد مجھ سے آ کے ملاقات کرنا۔ وہ صحابی ایک کلہاڑی لے کے جنگلوں میں گئے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی، بیچی، 15 دن کے بعد حضور کے پاس آئے اور یہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ 1 درہم کی کلہاڑی لی تھی، آج 15 دن کے بعد میرے پاس 10 درہم کی دولت ہے۔ یہ کاروبار کی برکت ہے۔ ایک مانگنے والے کو حضور نے فرمایا کہ سارا گھر کا بیچ دو، 0 پہ آ جاؤ، لیکن مانگو نہیں، تم کاروبار کرو۔ وہ 1 درہم کی کلہاڑی سے 15 دنوں میں 10 گنا انویسٹمنٹ ہو گئی۔ جس کے گھر میں صرف 1 پیالے کا ٹکڑا ہو، حضور اس کو بھی فرماتے ہیں مانگو نہیں، بیچو پورا گھر۔ تمہارے گھر کے اندر بیڈ پڑا ہوا ہے، تمہارے گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہوا ہے، تمہارے گھر کے اندر کبٹ پڑی ہوئی ہے، تمہارے گھر کے اندر مختلف برتن پڑے ہوئے، تو پھر بھی جا کے باہر لوگوں سے مانگتا ہے کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ بھائی تو پہلے اپنا پلنگ بیچ، اس سے راشن لے، پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت پڑے تو اپنی کبٹ بیچ، پھر مانگنے کی ضرورت پڑے تو اپنے برتن بیچ۔ گھر پورا خالی کر، اس کے بعد بھی آٹے کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو اب کہیں جا کے مانگنے کی اجازت ہے۔ اور وہ نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ جو اپنا سب کچھ بیچ کر بھی بھیک مانگنے کو اگنور کرے نا، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی مایوس نہیں فرماتا ہے۔
وہ تھوڑی سی اگنور کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی فرما دیتا ہے۔ اور جو لالچی انسان ہو، میں کیوں اپنا پلنگ بیچوں، میں کیوں اپنے برتن بیچوں، میں کیوں اپنا بٹن والا موبائل بیچوں، بٹن والا موبائل موصوف نے رکھا ہوا ہے اور فون پہ بول رہے ہیں زکوٰۃ دے دو مجھے کیونکہ کھانا نہیں ہے۔ بھائی حضور ایک پیالے میں بھی منع کر رہے ہیں، تو نے 2000 روپے کا موبائل رکھا ہوا ہے، پہلے بیچو، اس کے بعد راشن لو اور اس کو پھر بندہ استعمال کرے۔